بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تمہید و بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا۔ چونکہ موسم اور وقت آپ کے سامنے ہے، میں مختصر انداز میں تمام اسٹیج پر موجود معززین علاقہ، علماء کرام، مشائخ عظام، بالخصوص آج کے مہمان خصوصی مناظر اسلام، فخر اہل سنت، مفتی اہل سنت، خطیب پاکستان، مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا طویل سفر کر کے ہماری گزارش پر یہاں تشریف لائے۔ انشاءاللہ آپ کا خطاب ہوگا، اور آپ کے جس طرح اس سے قبل آپ کو یہاں پر خطاب ہوا تھا اور سوالات کی ایک اچھی نشست ہوئی تھی، آج وقت اتنا نہیں ہوگا، میں اس لیے گزارش کروں گا کہ خطاب کے بعد مختصراً آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے جو یہ چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کراچی سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مفتی محمد نوید عباسی صاحب، آپ تشریف لائے حضرت علامہ پیر سید مفتی وسیم الحسن شاہ صاحب، آپ کے بھی خطابات ہونے تھے، لیکن آپ نے یہ حکم دیا کہ ہمارا وقت بھی مفتی صاحب کو دیا جائے تاکہ جلد از جلد یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچے۔ تو میں بلا تاخیر جتنے بھی مفتی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ بیان کے اختتام پر تمام ان لوگوں کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص ہمارے والد گرامی، والدہ مرحومہ، ہمارے تایا جان، اور اس کے علاوہ ہمارے ایک بھائی سید ریاض شاہ صاحب فوت ہوئے، قبلی سید مبارک شاہ صاحب فوت ہوئے، جتنے بھی علاقے میں فوت شدگان ہیں اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے واعظ موازنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى، أشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى، وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفا، كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. درود و سلام آواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھ لیجئے. الصلاة، بلند آواز سے پڑھنے. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، وعلا آلکہ
وأصحابك يا شفيع المذنبين حشر میں انہیں کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو اور نظام ان کے کرم سے ہے مقدر چونکا قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے قبر میں اب تو اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز اور وہ تو جنتی جنہیں ان کے کرم پر ہے یقین اور وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے وہ جو منکر ہیں جہنم کے اوے ہم تو انشاءاللہ ہم تو جنتی ہیں کیوں ہمیں ہے ان کی شفاعت پر ہے یقین اور وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے وہ جو منکر ہیں میرے سونے مدنی کریم آقا نے فرمایا شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي او میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے مجھ محمد کی شفاعت کافی ہے اور وہ جو منکر ہیں جہنم کے وہ تو جنتی ہیں جنہیں ان کے کرم پر ہے یقین وہ جو منکر ماشاءاللہ آواز آنی چاہیے وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرانے ہوں گے مصطفیٰ کیسے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم خطیب اہل سنت خطیب السادات فخر العلماء جناب حضرت محترم قبلہ سید حنیف احمد شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ صاحبزادہ والا شان
خطیب السادات نازش خانوادہ رسالت جناب حضرت محترم صاحبزادہ سید ساجد حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتکم العالیہ، فخر السادات فاضل جلیل جناب حضرت محترم سید مجاہد حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتکم العالیہ، خطیب اہل سنت فخر العلماء مجاہد اہل سنت مولانا مفتی نوید احمد عباسی صاحب، لائق تعظیم و تکریم جناب محترم سید قبلہ حضرت محترم مولانا سید مظہر حسین شاہ صاحب، مفتی اہل سنت فخر السادات جناب محترم المقام سید مفتی سید وسیم الحسن شاہ صاحب کاظمی، جناب حضرت محترم مولانا مفتی ثاقب علی ازہروی صاحب، پیر طریقت جناب حضرت محترم قبلہ سید فہد حسین شاہ صاحب گیلانی آف اسلام آباد، دیگر جمیع علماء کرام، علماء کا ایک اجتماع ہے، سادات گرامی المرتبت، دور و نزدیک سے تشریف فرما میرے آقا حضور کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت خطیب اسلام پیر طریقت راہبر شریعت سید امیر علی شاہ صاحب کاظمی نور اللہ تعالی مرقدہ کے سالانہ ختم پاک عرس پاک کے سلسلے میں آج کی یہ عظیم الشان محفل انعقاد پذیر ہے۔ موسم کی بھی تھوڑی شدت ہے، اس حوالے سے میں لمبی چوڑی تمہید کی طرف نہیں جاؤں گا، میں بلا تمہید و تفصیل اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کو اگر گہری نظر سے پڑھا جائے تو یہ بات سمجھنے میں کوئی ذرہ برابر بھی مشکل درپیش نہیں آ سکتی، بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے اور آنی چاہیے کہ کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے دو چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں، ایک اچھا عقیدہ اور دوسرا اچھا عمل۔ بھائی پیار سے ذرا کہہ دیجیے، جس وقت عقیدہ بھی ستھرا ہو، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، ایمان سلامت ہو، ایمان مضبوط ہو، عقیدہ پکا ہو اور عمل ستھرا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ جو اہل ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے والے لوگ ہیں یہی ساری مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں، خیر البریہ، ہر مخلوق میں سے، تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں جنہیں ہم ولی کہتے ہیں اور عرس گستاخوں کے نہیں ہوتے، یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمیشہ یہ بات پلے باندھ دیجئے، عرس ان کے ہوتے ہیں جو نبی کو زندہ مانے، عرس ان کے نہیں ہوتے جو نبی کو مردہ کہیں اور بڑے بھائی ایسا کہیں، جو نبیوں ولیوں کا ادب چھوڑ دیں، عرس ان کے ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں، عرس ان کے ہوتے ہیں جن کے عقیدے ستھرے ہوتے ہیں، عرس ان کے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے گئے۔ عرس جن اہل اللہ کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے ان کی زندگیوں کو اگر غور سے دیکھو اور پڑھو تو یہ دونوں چیزیں ان کی زندگی میں ہمیں بدرج عدم ملتی ہیں، ان کے عقیدے سبحان اللہ اور ان کے عمل ماشاءاللہ، یعنی عقیدہ بھی درست اور عمل بھی ستھرا۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں پھر کشمیر کا رومی کہتا ہے یہی وہ اہل اللہ ہوتے ہیں، یہی وہ عشق والے ہوتے ہیں
یہی وہ محبت والے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کشمیر کا رومی کہتا ہے آہا کہ مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ بھی پھر چراغاں ہوتا ہے. اچھا یہ تو قبروں کی اوپر کی بات ہے نا, یہ تو کوئی بھی جناب چنڈے شنڈے لگا سکتا ہے, کوئی بھی جناب لائٹنگ لگا سکتا ہے. اصل کمال اوپر کے چراغاں کا نہیں ہے, اصل کمال اندر کے چراغاں کا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, الحمدللہ ہم جس نقطہ نظر اور جس نظریہ اور جس سکول آف تھاٹ اور جس مکتبہ فکر سے ہم لوگوں کا تعلق ہے, ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے بڑے جب دنیا سے گئے ان کے عقیدے بھی ٹھیک تھے, ان کے عمل بھی ٹھیک تھے. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر ان کی قبریں بھی روشن ہوتی ہیں, ان کے مزار بھی روشن ہوتے ہیں. عمل اور عقیدہ, ایک حدیث عرض کرتا ہوں کیونکہ مجھے بڑا احساس ہے آپ کے اس موسم کا, آپ نے دور دراز جانا ہے. عقیدے کے حوالے سے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے. حضرت سیدنا نبیوں کے امام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر, میرے نبی کا یہ غلام انتقال فرما گئے تھے. حضور کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کے حبیب سرور کون و مکان کی نماز جنازہ پڑھانے آ گئے. جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ یہ حدیث سنانے سے پہلے میں ایک بنیادی نقطہ جس کی طرف میں یہ حدیث جس پہ دلیل کے طور پہ پیش کروں گا وہ سن لیں کہ عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے, لیکن ان دونوں میں سے عقیدے کا نمبر پہلا ہے اور عمل کا نمبر دوسرا ہے. اگر عقیدہ سلامت ہو, عمل کی کمی بھی اللہ چاہے تو معاف فرما دے اور پوری کر دے, لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ جملہ تو ویسے میں ہر جگہ میں دیتا ہی رہا ہوں, چلیں آپ بھی دے دیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے اس کی مثال کھیت کی ہوتی ہے اور عمل کی مثال بیج کی سی ہوتی ہے. عقیدہ کھیت کی طرح, باغ کی طرح, اور عمل بیج کی طرح. یعنی عمل کا بیج جس کھیت میں اگے اسے عقیدہ کہتے ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جن کے پاس کھیت بھی ہو, جن کے پاس بیج بھی ہو, وہ تو بو لیتے ہیں, وہ تو وہیں پہ بو لیتے ہیں. اور جن کے پاس بیج کی بوریاں بھری ہوئی ہوں, ایمان اور عقیدے کا بولیے باغ نہ ہو, ایمان اور عقیدے کا کھیت نہ ہو, پھر انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. کبھی کشمیر جا کے ڈھونڈو, کبھی بلوچستان جا کے ڈھونڈو, انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. ان سے پوچھو صاحب یہ بوری میں کیا ہے, وہ کہیں گے عمل کا بیج ہے. اب جا کر رہے ہو, ڈھونڈ رہے ہیں کہیں ایمان والا پلاٹ ملے وہاں پر. اور جن کے پاس عمل کا بیج ہوتا ہے اور عقیدے کا پلاٹ ہوتا ہے نا, یہ پھر وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جب ان کا وہ بیج اس پلاٹ میں, اس کھیت میں اگتا ہے تو ہر طرف اس کی خوشبو اور ہر طرف اس کی رونق نظر آتی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں عقیدے کا نمبر پہلا, عمل کا دوسرا. حضرت سیدنا عمر, پھر میں عرض کر دوں تھوڑا سا, اور یہ بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے, وہ یہ یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. جو سنی ہے وہ دڑلے سے بولے سبحان اللہ کی آواز آئے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے سنی ہیں, اور سنیت کی وہ تشریح ہمیں نہیں چاہیے کہ جو مولوی گھروں میں بیٹھ کے مسلوں کے جناب اپنے کمروں میں بیٹھ کے تشریح کرتے ہیں. سنی کی تشریح وہ چلے گی جو میرے نبی کے صحابہ نے کی ہے, یا غوث اعظم نے کی ہے, یا بڑے بڑے ولیوں نے کی ہے, یا بڑے بڑے اکابر نے کی ہے. ہم وہ اہل سنت کی تشریح قبول کرنے والے ہیں. آج تو لوگوں نے ڈرامہ بنایا جس کا دل کرے
جس طرح کھوتے کے اوپر شعر لکھو تو کھوتا کھوتا ہی رہتا ہے، وہ شعر نہیں بن جاتا ہے. اسی طرح جس بے ادب گستاخ کے اوپر لکھ دو یہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ اہل سنت والجماعت نہیں بنتا. اہل سنت والجماعت شکلوں سے نہیں پہچانے جاتے، اہل سنت والجماعت اپنے عقیدوں سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے طرز عمل سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے انداز فکر سے پہچانے جاتے ہیں. اور ایک بات آغاز میں ذہن میں رکھو، سنی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے پاس دو دولتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے پاس عقیدے اور ایمان کی دولت ہوتی ہے اور دوسری اس کے پاس ادب اور محبت کی دولت. ادب سے پتا چلے گا کہ یہ سنی ہے، محبت رسول سے پتا چلے گا کہ یہ بولیے یہ سنی ہے. تو حضرت سیدنا عمر روشن چہرے بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر کا نام سن کے یہاں ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے گئے. اور یاد رکھیے کہ حضرت عمر کی پرانی جنگ چل رہی تھی اور قیامت تک رہے گی. جس چیز سے جس ذات سے حضرت عمر کی جنگ تھی نا، اسے رسول اللہ نے خود ڈکلیئر کیا، فرمایا ان شیطان لا یفر من عمر بن الخطاب. یہ شیطان اور عمر آپس میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں، ان کی کبھی آپس میں بن نہیں سکتی، ان کی ان بن ہی رہے گی ہمیشہ، کیونکہ جس رستے سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم، یہ وہ ہستی ہیں. آپ ہم سے پوچھتے ہو کہ اہل سنت صحابہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اور تو صحابہ تو بہت بڑا رتبہ ہے، یہ تو بہت بڑا نام ہے. ہمیں تو دیکھ، ہم تو ایک زیارت کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں بری سرکار بیٹھے تھے، یہاں کسی زمانے میں سہیلی سرکار بیٹھے تھے. ہم تو اس جگہ پر بھی زیرہ بنا دیتے ہیں، زیارت بنا دیتے ہیں، وہاں ہم جوتے پہن کے نہیں جاتے، ادب کرتے ہیں. اور جو ولی کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھک کا اتنا عزت اور احترام کرتے ہیں، ایمان سے بتاؤ حضور کے صحابہ کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. یہ کہیں اور جا کے ڈھونڈو اہل سنت و جماعت، اور یاد رکھو کہ ولیوں کے دربار سے جو میسج ملتا ہے وہ پہلا میسج ادب اور محبت کا میسج ہے. میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے حضور اس میت کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے. حضرت عمر میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ، آقا جی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، انہو من اہل النار. یا نبی اللہ یہ جہنمی ہے، اس کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنی ہے. غور کریں یار، حضرت عمر یہ کوئی گراں کے دو مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے کہ جس کو دل کرے فتویٰ ٹھوک دے. اور یہ حضرت عمر ہے، عمر جن کے بارے میں نبی کی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہو چکا ہوتا، اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ وہ عمر ہے. آخر یہ کسی بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حضور اس کی جنازہ نہیں پڑھنے آپ نے. وہ کیوں عمر کیوں نہیں پڑھنا؟ حضور یہ جہنمی ہے. آخر کوئی اس کے ایسے عمل دیکھے ہوں گے نا، کمی کوتاہی دیکھی ہوگی حضرت عمر نے، تب یہ اناؤنس کر رہے ہیں. اور یہ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہے، پورے بھرے مجمع میں حضرت عمر یہ بات کر رہے ہیں، حضور کو منع کر رہے ہیں جنازہ نہیں پڑھانا حضور آپ نے. میرے نبی پاک گئے، صفیں بن رہی ہیں، حضور پیچھے مڑے صفوں کی طرف، فرمایا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو گواہی دے کہ اس نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو جو مسلمانوں والا، مومنوں والا، نیکی والا، جس کی گواہی پر میں جنازہ پڑھاؤں؟ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم میدان جہاد میں تھے، رات کا وقت تھا، دشمن کے مقابلے میں پہرے داری کا معاملہ آیا تو میں اور اس نے اکٹھے پہرا دیا تھا. اللہ کے نبی نے جب یہ گواہی سنی، میرے نبی نے منہ قبلے کی طرف کیا، اللہ اکبر. توجہ رہے، اس وچ بھی ایک میسج ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے نبی نے
4 تکبیر نماز جنازہ پڑھائی، میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھائی، میرے آقا نے جب سلام پھیرا، میرے آقا نے جب سلام پھیرا، پھر میرے نبی مکرم نے اس اپنے غلام کو خود اٹھایا، اٹھا کر قبر کے قریب لے گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے صحابی کو قبر میں اتارا، پھر اپنے ہاتھوں سے اوپر پڑیاں دی، پھر ہاتھوں سے مٹی ڈالی، پھر اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا، میرے نبی مکرم نے خطاب کر کے فرمایا او اللہ کے بندے، ان اصحابک یظنون انک من اہل النار، تیرے جو دوست ہیں نا، او میت اس قبر والے کو کہا تیرے جو یہ دوست ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ تو دوستی ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور یہ تجھے دوست کی سمجھ رہے ہیں، اللہ کی قسم میں محمد یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ سارے کہتے ہیں کہ تو دوستی ہے، پر میں محمد کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ پھر میرے حضور حضرت عمر کی طرف مڑے، حضرت عمر کی تربیت فرمائی، میرے آقا نے فرمایا عمر اے لوگوں کے اعمال کو نہ دیکھا کر، لوگوں کی فطرت یعنی عقیدوں کا دیکھا کر۔ آواز آنی چاہیے۔ اے عمر اے عمر اے عمر، لوگوں کے اعمال کی بابت نہ سوال کیا جائے گا، اے لوگوں کے عقیدے کو دیکھ، ایمان کو دیکھ، اے اس کا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہاں اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر عمل کی کوتاہی ہو بھی عقیدہ مضبوط ہو، اللہ کے نبی کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت ہم زیادہ زور کس پہ دیتے ہیں؟ عقیدے پہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل چھوڑ دیا جائے، عمل نبی کا میسج ہے، عمل نبی کا مشن ہے، عمل اللہ کی نبی کی تربیت ہے۔ لہذا جو محبت والے ہوتے ہیں وہ عقیدے کو بھی ستھرا رکھتے ہیں، اپنے عمل کو بھی ستھرا رکھتے ہیں۔ تو آج جتنے یہاں آپ احباب حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے عقیدے بھی ستھرے ہیں اور جو اعمال کے حوالے سے بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے عقیدے ستھرے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جتنے ولی چنے وہ سارے ہمارے ہی عقیدے والوں میں سے چنے۔ اگر کسی کو شک ہو تو میں خیبر تا کراچی میں پوری دنیا میں جا کر یہ چیلنج کر کے تھک گیا ہوں کہ اگر ہے کوئی کسی کے پلے میں کوئی ولی تو نام تو پیش کرو نا، کہ فلاں علاقے فلاں قصبے میں فلاں اللہ کا ولی ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ذرا دکھاؤ تو۔ لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، داتا ولی کو دیکھو گے وہ سنی ہے، مہر علی کو دیکھو گے وہ سنی ہے، خواجہ اجمیری کو دیکھو گے وہ سنی ہے، ہند الولی کو دیکھو گے وہ سنی ہے، غوث اعظم غوث جلی کو دیکھو گے وہ سنی ہے۔ اس لیے لوگوں، جب عقیدے کی بات آیا کرے ایک ذرہ برابر شک لانا بھی بہت بڑی بے ایمانی ہے۔ کیوں؟ اگر ہمارے عقیدے میں کمی ہوتی اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے والوں میں سے اپنے دوست نہ بناتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ اور یاد رکھیے کہ عقیدہ اس کا بھی ایک معیار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر مولوی جو آ کر کہہ دے وہ عقیدہ، جو مدرسے والا بیٹھ کے اپنی طرف سے کہہ دے وہ عقیدہ نہ۔ قرآن نے عقیدے کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔
قرآن سے آگے ہم نہ ادھر ہوں گے نہ ادھر. قرآن و سنت ہمارے مراکز ہیں. قرآن و سنت ہی ہمارے پاس نقطہ جس کو کہتے ہیں استدلال ہے. ہم یا قرآن سے استدلال کریں گے یا رسول اللہ کے فرمان سے. اور یاد رکھیے کہ ہم سنیوں کا عقیدہ یا رب کے قرآن سے ہے یا حضور کے فرمان سے ہے. عمل عقیدہ. عقیدے کے حوالے سے اللہ کے قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی. بھائی بتاؤ قرآن سے بھی آگے کوئی ہے؟ اے قرآن تو بتا عقیدہ کس والا ہو؟ میرے اللہ کا قرآن واضح طور پر رہنمائی فرماتا ہے فَإِنَّا مَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ کا قرآن نبی کے صحابہ کو خطاب کر کے فرماتا ہے. چونکہ اس وقت منافق بھی تو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مومن ہیں. وہ داڑیاں پگڑیاں سب کچھ ان کا ایک جیسا, زبان بھی وہی, رنگ روپ بھی وہی, شکل چہرہ مورا سب کچھ وہی. اور حیران ہوں گے آپ نماز بھی حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے, اسی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے جس صف میں علی کھڑے ہیں, جس صف میں ابوبکر کھڑے ہیں, جس صف میں حضور کے صحابہ کھڑے ہیں, یہ بھی وہیں پہ کھڑے ہو کے یہ نماز پڑھتے. قرآن مجید قرآن رشید ان کو کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان, لوگ کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں. یہ آگے سے کہتے کون سا ایمان لائے؟ بھائی پہلے سے ایمان والے ہیں. بتاؤ کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کئی لوگ یہیں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ایمان لاؤ تو کیا پڑھ لیتے فوراً؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور کہتے ہم ایمان والے تو ہیں. آئے ہائے, قرآن نے کہا نا اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. قرآن نے کہا نہیں, ایمان اس طرح یہ اپنے والا نہیں لے کے ہو, ایمان اس طرح کا لے کے ہو جیسے ابو بکر لے کے آئے, عمر لے کے آئے, عثمان لے کے آئے, علی لے کے آئے, اس طرح کا ایمان لاؤ. تو آگے سے کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء, میں بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. میں بہت بڑی بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. کیا کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں پاگلوں کی طرح کا ایمان لے کے آئیں. قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے محبوب اور محبوب کے صحابہ, میں اللہ کا قرآن کہہ رہے, اللہ کہہ رہے, میں کائنات کا رب اس بات کا اعلان کرتا ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. یہ جو تمہیں پاگل کہہ رہے ہیں نا, اگر یہ تمہارے والا عقیدہ رکھیں گے تو پھر کامیاب ہو. بڑے غور سے سننا ہے آپ نے, بڑے پیار سے سننا ہے. اگر یہ عقیدہ اور ایمان تمہارے والا لائیں گے تو فقط اہتداؤ, رب گارنٹی دیتے پھر ہدایت یافتہ ہوں. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر انہوں نے منہ پھیر لیے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, یہ تو پکے ضدی ہیں, یہ تو پکے ضدی ہیں. اچھا اب میں تھوڑا سا عرض کرنے لگا ہوں. دو باتیں بڑی غور طلب ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے معیار رسول اللہ کے صحابہ کو رکھا, ایمان کے حوالے سے معیار حضور کے صحابہ کو بنایا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ. اور وہ ان کا ایمان کیسا تھا کہ منافق ان کے ایمان کو دیکھ کر کہتے تھے یہ پاگل نظر آ رہے ہیں, یہ پاگل ہیں. معلوم ہے وہ پاگل کیوں کہتے تھے, کیونکہ صحابہ کرام کا انداز عمل اور انداز جس کو کہتے ہیں نا محبت اس طرح تھا کہ ان کی حرکتیں یوں بظاہر ایسے لگتا تھا یار یہ تو پاگلوں والی حرکتیں ہیں, بظاہر ایسا لگتا تھا. مثلا میں تھوکوں, آپ میں سے کوئی اٹھ کے اس کو اٹھا کے جسم پہ ملے تو کیا کہے گا دیکھنے والا, یار یہ تو کوئی چل رہا ہے, کسی کا تھوک بھی کوئی اٹھا کے جسم پہ ملتا ہے. پر میرے مصطفیٰ بخاری کی حدیث ہے, میرے آقا کھنگار نیچے پھینکتے, صحابہ اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے. اس لیے منافق دیکھ کے کہتے یہ کون ہے, بولو یہ پاگل ہے. حضور اپنا پچنے لگاتے, خون نکلتا, برتن میں نکلتا, آقا فرماتے پھینک کے آ جاؤ, صحابی جاتے.
پی کے آ گئے. اے پھینک کے آگے ہو دفنا کے گئے. اچھا پی آئے نا حضور پیا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اوے تو نے کیوں کیا الٹی کر لے فرما. میرے نبی نے فرمایا جا پھر کبھی پیٹ کی بیماری تجھے نہیں لگے گی. اب کسی کا اس طرح کوئی نکلا ہوا جسم کا مادہ کوئی اٹھا کے پیے, ایمان سے بتاؤ نا کہ اس کو تو کہنے والے کہیں گے یہ کون ہے, پاگل ہے. اور پھر صحابہ کی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہوتی تھی صاحب, اور اس کو ہم حرکتیں نہیں کہتے, اس کو ہم کہتے ہیں انداز فرزانگی, انداز عشق, انداز محبت تھا ان کا. مثلا اللہ اکبر, وفد عبد القیس کے اندر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم آئے نحن مع وفد عبد القیس. مشکات کے اندر حدیث موجود ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سواریوں پہ تھے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ انداز یہ ہے, آپ لوگ گاڑی یا لے کے آتے ہو تو گاڑی اگر کوئی بندہ ڈرائیو کر رہا ہو تو پہلے آ کر روکتا ہے, اس کی ہینڈ بریک کھینچتا ہے, اس کو سائیڈ پہ لگاتا ہے, پھر اتر کے ملتا ہے نا. اسی طرح سواری کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ بندہ پہلے اترتا ہے, سواری کو کسی جگہ باندھتا ہے, پھر سلام علیکم کرتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم مدینے میں آئے, ہم نے دیکھا حضور ہمیں سامنے نظر آئے, ہم نے سواریوں سے چھلانگیں لگا دی, سواریوں کی خبر ہی نہیں ہوئی. کیا کیا فَقَبَّلَنَا فَقَبَّلْنَا قدمائے رسول اللہ اللہ کے حبیب سرور کون و مکان کے صحابہ فرماتے ہیں فَقَبَّلْنَا, ہم نے کیا کیا, چھلانگیں لگائیں, ہم نے چوما کس کو, حضور کے قدمائے رسول اللہ, حضور کے پاؤں کو جا کر چومنا شروع کر دیا. کوئی ہاتھ چوم رہے, کوئی پاؤں. ارے بھائی سواریاں کدھر ہیں, آرام سے اترو. کہا نہیں ہم نے چھلانگیں لگا دی, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, عشق والوں کے انداز. آئے ہائے آئے ہائے ہائے. اچھا یہ انداز جو ہے نا عشق والوں کا یہ رنگ ہے, ادب, محبت, عشق. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور کی ذات. اچھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھائی ادھر توجہ کرنا, توجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ پتہ چلا کہ اس جگہ حضور, آج ہم لوگ جناب ادب کرتے ہیں نا, جس جگہ کوئی ولی اللہ بیٹھا ہوا ہم اس کو بیٹھک بناتے ہیں, لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کہاں سے سیکھا, ہم نے حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے. وہ کیسے, اللہ اکبر. حضرت گرامی جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر 6 حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں. جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتہ لگا, آپ کو پتہ چلا کہ اس جگہ اللہ کے حبیب بیٹھے تھے. آپ مصلی اٹھاتے, ادھر جا کر نماز پڑھتے. کسی نے کہا ارے حضرت نماز ادھر پڑھیے. فرمایا اور ایک دفعہ اللہ کے حبیب وہاں بیٹھے تھے, اس لیے اس جگہ کو میں نے مسجد بنا لیا ہے. اور جب بھی مدینہ طیبہ میں آتے, آ کر حضور کا وہ جو منبر پا کے ادھر اس کو چومتے. کسی نے کہا یہ کیوں چوم رہے ہو, تو آپ جواب دیتے, آپ فرماتے یہ حضور کے بیٹھنے کی جگہ ہے, اس لیے اسے چوم رہا ہوں. پتہ چلا کہ قرآن کہتا ہے عقیدہ رکھو صحابہ والا, اور صحابہ نے کر کے ہمیں دکھایا کہ عقیدہ ہوتا ہے اصلی عشق والا, ادب والا, محبت والا. اور یہی وہ حضور کے صحابہ ہیں جنہوں نے ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کی, حضور کی ذات کے حوالے سے بھی, حضور کے شہر کے حوالے سے بھی. میں آ رہا ہوں اپنے عنوان کو تھوڑا کے لے کے جانا ہے, حضور کے شہر کے حوالے سے بھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک چادر, توجہ ہے, چادر 1 درہم کی ہوگی, 2 درہم کی ہوگی. ایک صحابی رسول کے پاس حضور کی چادر تھی جسے جناب معلوم ہے کتنے میں خریدا گیا, 20,000 درہم. کتنی بولو کتنی, 20,000 درہم میں اسے خریدا گیا. کیوں خریدا گیا, اس لیے خریدا گیا, کہا یہ حضور کے جسم پہ
لگی یہ مس ہوئی ہے. پتا چلا کہ حضور کے جسم سے لگنے والے کپڑے بھی صحابہ کی نظر میں قیمتی ہوتے تھے. اب میرا جملہ سن ذرا, وہ جن صحابہ کی نظروں میں حضور کے جسم پہ لگنے والا کپڑا اتنا قیمتی ہوتا تھا, بتا ان صحابہ کی نظر میں حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین کتنا قیمتی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آج ہم لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم پنجتنی ہیں. جو ہے وہ بولے, جو نہیں ہے وہ نہ بولے. ہم پنجتنی ہیں. کئیوں کو یہاں سے جناب کوئی پہلے ایک چون ٹنگالی مخلوق مشکو نکل دی سی. یہی گل ہے بھراؤ کہ نہیں ہے؟ وہ مشکو نکل دی سی, مشکو. وہ جناب پانچے ککڑاں دے ساڑ کے تو اس مشکو کڑنے سن. اور دبو مٹی وچ تاویوں سونگ کے مشکو کڈ لیندا سی. لوگ کہتے ہیں مشکو نکلے ہویا ہے, اے جتھے گوشت بوٹی ہوئے اتھوں کڈ لیندا ہے. اے آج نوی مخلوق مولویاں دے طبقے چاہیے جنہ مشک آ جاندی ہے, یہاں سے کہیں رافضیت تو نہیں آئی ہوئی ہے. جہاں علیہ رسول کی عزت کی بات کرو وہاں ان کی مشک پڑ جاتی ہے انہیں. حالانکہ آؤ, میں نے تمہارے سامنے قرآن و حدیث کو پیش کرنا ہے. رسول اللہ کے صحابہ, ان کا طرز عمل, ان کا عقیدہ ہی امت کے لیے رہنما ہے. اور بات ذہن میں رکھنا, 5 تن کا ادب, 5 تن کی محبت ہم نے اپنے استادوں سے نہیں سیکھی, ہم نے ابوبکر صدیق سے سیکھی ہے, فاروق اعظم سے سیکھی ہے, عثمان غنی سے سیکھی ہے. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی امام حسین چھوٹے بچے ہیں, امام حسن چھوٹے سی عمر ہے, ادھر نکر سے آتے, توجہ رکھنا ہے, ادھر نکر سے آتے, جناب صدیق اکبر ان کے آگے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, ان کی داڑھی دیکھ کے کھڑے ہوتے تھے, ان کی پگڑیاں دیکھ کے کھڑے ہوتے تھے, ان کے لمبے چوڑے سجدے اور عمل دیکھ کے کھڑے ہوتے تھے. خدا کی قسم صرف اور صرف حضور کے ساتھ جو ان کا تعلق, رشتہ اور جو خون کا رتبہ تھا نا, اسے دیکھ کے یہ کھڑے ہوا کرتے تھے. اور یاد رکھو لوگوں, جو رسول اللہ کے صحابہ کا اوریجنل نوکر ہے, ایک تو یہ 2 نمبر نوکر ہیں, اور میں نے پہلے کہہ دیا کھوتے کے اوپر اگر شعر لکھو وہ کھوتا ہی رہتا ہے. اسی طرح کسی بے ادب کے اوپر نوکر صاحبادہ لکھ دو, وہ نوکر نہیں ہوتا, وہ لعنتی ہوتا ہے. نوکر وہ ہے جو صحابہ کے طرز عمل کو بھی مانے, ان کے عقیدے میں بھی چلے, اور ان کو ذات میں بھی مانے, ان کی صفات میں بھی مانے, اور ان کے اعتقاد میں بھی ان کی پیروی کرے. وہ ہوتا ہے نوکر صاحبادہ. ہمیں نوکر صاحبہ کے اس لیے کہ ہم نے جو, میرا چیلنج ہے, میں نے آج پورے پاکستان کے انٹرنیشنلی میں نے کہا سنیوں کا جو عمل, جو عقیدہ تیرا دل کرے اس پہ انگلی تو رکھ, صحابی کا قول اور عمل اور فعل میں تجھے بتاؤں گا. چاند محمد ہیں تارے صحابہ. ہم صحابہ کے صرف نعرے نہیں لگاتے, ہم صحابہ کے عمل اور ان کے عقیدوں کو بھی اپناتے ہیں. کیا حضرت عمر فاروق کی یہ روایت کسی نے نہیں پڑھی اور سنی؟ مولوی اگر تجھے تیرے استاد نے نہیں بتائی, اس کا گریبان پکڑ کہ اسے باقی کی پھیکی ٹیکی چیکی ساری چھوٹی موٹی موضوع روایتیں مل گئیں, آل محمد کی شان اور عزت میں آنے والی روایتیں اس کی نظر سے پوشیدہ رہ گئے. جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے.
اور لوگوں یاد رکھو پوری دنیا کے اندر کسی بھی حکومت کا کوئی سربراہ حضرت عمر جیسا سوشل ویلفیئر کا کام نہیں کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق نے ایک اسپیشل فنڈ قائم کیا ہوا تھا. اس اسپیشل فنڈ کے ذریعے عید قریب آئی, حضرت عمر نے رسول اللہ کے صحابہ جو شہید ہو گئے تھے یا جو باقی چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ کے تھے ان کے لیے, شہید صحابہ کے بچوں کے لیے اور دوسرے صحابہ کے بچوں کے لیے حضرت عمر نے اسپیشل فنڈ سے کپڑے خریدے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کپڑے آ گئے. سارا اعلان ہو گیا جتنے بھی چھوٹی عمر کے بچے ہو آ جاؤ, آ کر کپڑے وصول کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان پر حضرت حسن بھی گئے, حضرت حسین بھی گئے. حسنین کریمین دونوں گئے, حسنین کریمین بھی گئے. حضرت سیدنا عمر نے فرمایا کپڑے لے آؤ. توجہ, کپڑے لے آؤ. کپڑوں کے جوڑے لائے گئے, کپڑے لائے گئے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسنین کریمین کو بلایا. اور میں تو انہوں کہیں سمجھاؤں یہ ہوتا ہے نا چھوٹے بچوں کے کپڑے جب تسی اے ماما برا پرانے جڑے خریدنے سے جلنے کس طرح چیک کرنے اور یہ رہے پریکٹیکل تو یاد رکھو. ادھر 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 توجہ اس طرح چیک کرنے ہونے کہ نہیں. پھر جڑے دو نال گئے ہوندے نامی ابا یہ پرا پتری ہونے سونے لگ دے سے تو آنا ٹھیک لگنا. اچھا چلے کتنے دن پھر اگلی گل کرنے نہ یہ نہیں سونے پھر کپڑا نواں جوڑا لاڑو جی. نہیں حضرت عمر نے حسنین کریمین کو یوں کپڑے چیک کروائے. ٹھیک ہے, جب سارے چیک ہو گئے سید علامہ نبلا نے حافظ صاحب نے لکھا ہے کہ جب سارے کپڑے حضرت سیدنا عمر فاروق نے چیک کیے نا جی کہتے نہیں انہیں شہزادے نال اے بھی نہیں چنگے لگ دے, اے بھی نہیں لگ دے. حافظ صاحب سیر علام النبلا میں لکھتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت دونوں شہزادوں کو وہ کپڑے چیک کروائے انہوں نے ان کپڑوں کو دیکھا فرمایا نا یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. چنانچہ سارے کپڑے ریجیکٹ کر دیے. پھر حضرت عمر نے فرمایا ان کپڑوں میں ان شہزادوں کے لیے کوئی جوڑا نہیں. اب کوئی بندہ کہے جے انہاں واسطے نہیں تے باقی انسان دے پتر کوئی نہیں, ان کے لیے باقیوں کے لیے ہیں, ان کے لیے نہیں ہیں. کیا وہ انسان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ حضور کے صحابہ کی اولاد نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو ان کے لیے ہیں اور ان کے لیے نہیں ہیں؟ فبعث عمر رجلا الی یمن, حضرت عمر نے فرمایا عید قریب آنے والی ہے, اے بندے کو اسپیشل بھیجا یمن میں جا, وہاں سے حضور کے شہزادوں کے لیے اسپیشل قسم کے کپڑے خرید کے لے کے آ. اسپیشل کپڑے لائے گئے. پھر جب سونے تگڑے مہنگے کپڑے لائے پھر حضرات حسنین کریمین کو جب دیکھا نا تو پھر فرمایا الان طابت نفسی, ہن میرا دل ٹھنڈا ہویا ہے. اوے یار اتنی بڑی بات ہوئی ہے تہاڈا دل کوئی نہیں ٹھنڈا ہویا یار, گل سنو. الان طابت نفسی, اب میرا نفس میرا دل ہن ٹھنڈا ہویا ہے, اب مجھے سکون ملا ہے. تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عمر عدل و انصاف کا پیکر ہے یا نہیں ہے بھائی؟ تو یہ کون سا انصاف اور کون سا عدل کا مسئلہ ہے حضرات؟ یہ کون سا عدل کا انداز ہے کہ اوروں کے لیے تو ٹھیک ہیں علی کے بیٹوں کے لیے ٹھیک نہیں؟ اگر حضرت عمر بھی حسنین کریمین کو اوروں کی طرح سمجھتے ہوتے تو کہتے اور بچے بھی ہیں, بڑے بڑے شہداء کے بیٹے بھی ہیں, جیسے ان کے ہیں لباس ان کو مل رہا ہے ان کو بھی دے دو. لیکن آپ کا یہ اسپیشل طرز عمل یہ ہم جیسے نوکر صحابہ, ہم جیسے غلامان صحابہ کو سکھانے کے لیے تھا کہ ہیں تو سارے ہی پر جن کی رگوں میں حضور کا خون ہے یہ اوروں جیسے نہیں ہیں.
پھر مجھے کہنا ہے نہ کہیں چاند محمد ستارے صحابہ ہے چاند محمد. آواز آئے ذرا ہے چاند محمد. کوئی ایک نہیں خیر ہے سارے صحابہ. بات سمجھ آئی؟ کوئی ایک نہیں، سارے ہی صحابہ حضور کے چنگے ہیں. جو صحابی ہو ہم اس پہ دل جان سے قربان ہیں، لیکن نعروں سے قربان نہیں، عمل اور ان کے عقیدوں کو بھی اپنایا جائے. یہی حضرت سیدنا عمر فاروق کے جو حضرت حسین کو کہتے ہیں، جب امام حسین پاک نے فرمایا عمر میرا غلام ہے، تو آپ نے لکھوا کر وصیت کی کہ میری قبر میں یہ رکھنا. یہ کیوں تھا؟ عمل دیکھ کے نہیں، امام حسین کی نسبت کو دیکھ کے حضرت عمر نے اتنی عزت دی تھی. اس لیے ان کو پتا تھا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے حضور نے پیار کیا ہے. سبحان اللہ کی آواز آئے. اور میں کل یہ ایک حدیث پاک دیکھ رہا تھا، امام ابن عساکر نے لکھا ہے، آپ فرماتے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ 5 ٹن آپ کی اصطلاح. میں نے کہا یہ میری اصطلاح نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی اصطلاح ہے. جناب حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھا تھا تو خدا کے عرش پہ لکھا ہوا تھا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. اور میں حیران ہوتا ہوں جب آل رسول کی شانیں اور بدعتیں اور تذکرے شروع کیے جائیں، اس وقت دائیں بائیں لوگوں کو یاد آ جاتا ہے اچھا فلاں کی بات کیوں نہیں کی، فلاں کی کیوں نہیں کی. میں نے کہا اگر جلسہ ہو شان فاروق اعظم کا، کیا اس میں تم شان علی بیان کرتے ہو؟ کہا نہیں، چونکہ موضوع ہوئے. تو میں نے کہا پھر تمہارا پیٹ اس وقت کیوں دکھ جاتا ہے، تمہارے پیٹ میں تب درد کیوں پڑتا ہے کہ جب جلسہ رسول کی آل کے نام کا ہو تو پھر ہم نے آل محمدی کو تو سلام کرنا ہے نا. یہ منافقوں کا انداز ہے. سنی آل کے نام پہ بھی خوش ہوتا ہے، حضور کے صحابہ کے نام پہ بھی خوش ہوتا ہے. تو عقیدہ صحابہ والا، عمل حضور کے صحابہ کا بتایا ہوا، جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو تب وہ لوگ بنتے ہیں کون؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اولئک ھم خیر البریہ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے چنگے ہیں. ہر دور کے اندر خیر لوگ تو ہوں گے نا بھائی. دیکھیں نا آج کے دور میں جو ایمان لایا اور جو اعمال صالحہ کیا، دیکھیں نا ہم میں سے خیر البریہ مخلوق میں بہتر ہستیاں جن کی جو تھیں ان کے آج جو عرس ہو رہے ہیں تو سارے ہی قبروں والے. عرس کسی کسی کو ہوتا ہے تو سارے ہی مزارات والے ہیں. عرس کسی کسی کو ہوتا ہے سارے ہی قبروں والے. اور یاد رکھیے ہماری طرف سے خود ساختہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہوتا ہے. ورنہ کئی ایسی زیارتیں کہ ان کی نسلوں کا بھی پتہ نہیں ہے کون بزرگ تھے کون. صرف جس جگہ بیٹھ کے چلے گئے لوگ ان جگہوں، ان پتھروں اور ان درختوں کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ مت سمجھ کہ یہ خود بخود ہو گیا، یہ اللہ ہے جو اہل اللہ کے بیٹھنے کی جگہ کی بھی تعظیم کروا دیتا ہے. اس لیے حضرات ہم سنیے، آل سنت و جماعت ہیں، ہم حضور کی آل بیت کے نوکر، حضور کی امت کے سارے ولیوں کے نوکر. اور جو سادات بیٹھے ہیں ان کی ذہن میں بات ڈال دوں، اور جو غیر سادات ہیں ان کے لیے بھی عرض کر دوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان اور عقیدہ تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے. بھائی آج چکے آپ کو یا سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں، تلیانہ بولو، حضور کے سارے صحابہ میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی وہ حضرت ابوبکر صدیق جب یہ افضل ہیں، اتنی شان والے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، حضور کو مصلی نے حضور نے عطا فرمایا.
حضور کا مصلی انہیں حضور نے عطا فرمایا. حضرت علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. حضرت حضور کے خاندان کے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر اونچا بولو اونچا بولو, حضور کے خاندان کے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اے اہل محمد, اے رسول اللہ کے نسب سے تعلق رکھنے والوں اور اے کلمہ پڑھنے والوں, میرا جملہ پلے باندھو. جو آپ کے محلے کی مسجد کا جو آپ کے امام ہو, جو اس کی عزت نہیں کرتا, آپ اس کی کریں گے؟ بولو. تو جو علی کے امام کی عزت نہ کرے, ہماری مجبوری ہے کہ ہم مولا علی کے غلام ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت علی نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی ہیں, وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے رہے حضرت علی کے زمانے میں, مولا علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. یہ عمل ہے مولا علی کا. اور اب ان کا عمل کیا ہے, ذرا اس کو بھی دیکھیے کہ ایک دن حضرت علی نے آ کر یہ حدیث پاک روایت فرمائی کہ سمیت رسول اللہ قال, اللہ کے نبی سے میں نے سنا آپ نے فرمایا, عمر و سراج آل الجنہ, عمر جنتیوں کا چراغ ہے. ہائے ہائے ہائے. حضرت عمر کو پتا تو بھائی بات تو کافی تھی. آپ نے فرمایا اے علی ایسے مجھے نہیں پتا. حضور نے فرمایا جی مجھے لکھ کے دو, میں ایسے نہیں مانوں گا. حضرت علی نے لکھ کے دے دیا. حضرت عمر نے اس کو اٹھایا, اس تحریر کو اٹھایا, اپنے سر پہ رکھا, آنکھوں سے لگایا, اور آپ نے بوقت وصال, آپ نے بوقت وصال یہ وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا اور جب میں مر جاؤں, میرے مرنے کے بعد میری قبر کے اندر میرے کفن میں یہ تحریر میرے سینے پہ رکھ دینا. اگر اللہ نے پوچھا عمر بول کیا لے کے آیا ہے, تو میں عرض کر دوں گا مالک علی کی تحریر لے کے آیا ہوں. جب میں مروں تو رکھنا قبر میں نوشت یہ, جب میں مروں تو رکھنا قبر میں نوشت یہ, تحریر ہے علی کی دلیل بہشت یہ, تحریر ہے. تو یاد رکھیے جن کی رگوں میں حضور کا خون ہو, صحابہ کی غلاموں کا تربیت یہ ہے کہ جن کی رگوں میں خون ہو حضور کا, انہیں ہم اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے, ان کے ساتھ ہماری ریسیں نہیں ہیں. لہذا آل رسول کی عزت, سادات کا احترام, یہ ہم سب پہ لازم اور واجب ہے. اور رسول اللہ کی جو خاندان کے لوگ ہیں, یعنی جو سادات ہیں, انہیں چاہیے کہ ان کے طرز عمل, ان کا انداز فکر اس طرح کا ہو کہ لوگ دیکھ کر ان کے اس طرز عمل کے سامنے اپنے سروں کو خود جھکا لیں. اور یاد رکھیے جو سیادت اور سادات کا یہ جو ادب کا, یہ جو عظمت کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان کا عطا فرمایا ہے, یہ بہت بڑی سیادت اور شان ہے. اور بالخصوص حضرت قبلہ سید امیر علی شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آج ان کا عرس ہے. یہ ہستی ہے جس نے ساری زندگی حضور کی مدح سرائی فرمائی ہے, ساری زندگی لوگوں کو حضور کے حسن و جمال کے تذکرے سنائے ہیں, ساری زندگی لوگوں کو حضور کے عشق کا سبق دیا ہے. اور یہ ہیں جن نہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہ مردے, شک ہوئی تے ویکھ لیا کے قبراں تے دیوے بلدے. لوک مینوں آنے ڈرایا, رات قبر دی کالی, میں سنیا اتھے آنے آنا, جے دے موڈے کمیلی کالی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وعطرتی وازواجی وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ. الہ العالمین ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرما. ہم سب کے طرز عمل سے ہمارے قول فعل عمل میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف فرما. بعد ازاں ساری محفل پاک کا ثواب
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، شہداء، حضور کی آل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آقا کی ساری امت کے تمام اولیاء، بالخصوص حضرت خطیب اسلام فخر السادات سید امیر علی شاہ صاحب کاظمی نور اللہ تعالی مرکزہ کے روح پرفتوح کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہی ان تمام مقدس مطہر ہستیوں کے جتنے بھی آخرت کے منازل ہیں ان کو ترقیاں عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کے طفیل ہم سب کی خطاؤں کو بھی معاف فرما، ان کی قبروں کو بقعہ نور بنا۔ حضرت قبلہ امیر علی شاہ صاحب کاظمی کی اہلیہ محترمہ سید ساجد حسین شاہ صاحب کی والدہ اور دیگر جو اس علاقے کے سادات اور دیگر جو اہل ایمان مومنین مومنات فوت ہو گئے، یا اللہ کریم ان کی ارواح کو بھی سال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، ان کے درجات کو بھی بلند فرما۔ دیگر ہمارے جتنے بھی عزیز اقربا، رشتہ دار، متعلق، متوسل جو اس فانی دنیا سے آخرت کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمیں زندگی دے تو اہل سنت کے سچے عقیدے پہ، ہمیں سنی زندہ رکھ اور ہمیں اسی سنی عقیدے پہ ہمیں موت عطا فرما، اور ہمارے جنازے اٹھیں تو یا اللہ ہمارے جنازوں کے ساتھ بھی تیرے محبوب پہ درود و سلام کی بہاریں، ہمارے اصالِ ثواب کی محفلیں ان میں بھی حضور کی نعتیں ہو، یا اللہ ہمارے نصیب میں درود لکھتے، ہمارے نصیب میں سلام لکھتے، ہمارے نصیب میں حضور کی نعتیں لکھتے، یا اللہ ہم جیئیں تو حضور کی نعتیں پڑھتے پڑھتے، ہم مریں تو حضور کی شانیں بیان کرتے کرتے۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک عام ترین اعلان سماعت فرما لیں۔ آپ کوشش فرمائیں جتنے آپ میں سادات